حضرات، ہندوستان کے موجودہ حالات گندی سیاست کی رچی بسی کیفیات، اقلیت کے ساتھ ناانصافی، مشرکین و منافقین جیسا اصول، جمہوریت کا خون، سیکولرزم کا قتل، خود اعتمادی کا فقدان، یہ ساری چیزیں ہم کو اور آپ کو کس سمندر اور کیسے المناک دنیا میں ڈال دیا ہے، اور اس عالم جہنم سے ہم کو اور آپ کو کیسے نکلنا ہے، یہ تمام الجھے ہوئے مسئلوں پر تفصیلی خطاب کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے مقرر، ایک ایسے خطیب سے دعوت دینے کی آرزو رکھتا ہوں جن کی آواز عام آوازوں کی طرح نہیں ہے جو منہ سے نکلے اور ہواؤں میں اڑ کر بکھر جائے، اور نہ ان آوازوں کی طرح ہے جو صرف آڈیو ویڈیو میں قید ہو کر ہزاروں کانوں کی تفریح کا سامان بن جائے، بلکہ ان کی آواز وہ آواز ہے جو سینوں میں اپنا آشیانہ بنا لیتی ہے، دلوں کو اجاگر کر دیتی ہے، احساسوں کو بیدار کر دیتی ہے، آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے۔ میری مراد حضرت الحاج مولانا محمد انوار اللہ صاحب فلک القاسمی دامت برکاتہم مدظلہ العالی، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ناظم و بانی ادارہ سبیل الشریعہ، رحمت نگر آواپور شاہپور، ضلع سیتامڑھی بہار۔ میں حضرت سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ یہ شعر پڑھ کر حضرت کو دعوت دینا اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ خاموش مزاجی اب ہمیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی اب ہمیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں رہنا ہے تو کوہرام مچا دو۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا انوار اللہ صاحب فلک القاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمد الشاکرین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال تعالی: وما يعقلها الا العالمون۔ وقال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم: العلماء مصابیح فی الارض۔ وقال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم: العلماء ورثۃ الانبیاء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برادران گرامی، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، راہ خیر کے جویا اور متلاشی ہم سفر ساتھی، مہمانوں اور میزبانوں، میں دل کی گہرائی سے صرف شکر گزاری نہیں بلکہ دعا کو مجلس علماء کے
اصحاب فضل و کمال اور ارباب فکر و دانش کا اور جملہ اراکین کا جنہوں نے یہ قیمتی لمحہ عنایت فرمایا اور بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ علماء کا علماء سے آپس میں ملنے جلنے کا موقع فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر جتنی بھی نشستیں دنیا میں اس وقت قائم ہوں گی اس میں یہ مختصر سا عرفاتی مجمع ہے جو بڑا قیمتی ہے، کیونکہ یہ علماء کا مجمع ہے، حفاظ کا مجمع. دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معنوں میں یہ معتمد مجمع ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معتمد مجمع ہے. آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے درمیان کوئی تقریر کرنے کے لیے یا وعظ و نصیحت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. در حقیقت برادرانہ طور پر اور ہم سفر ہونے کے رشتے سے اور ایک ہی راہ کے مسافر ہونے کی وجہ سے تبادلہ خیال اور مذاکرے کے لیے حاضر ہوا. جس طریقے سے ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو سبق سناتے ہیں تاکہ اگلے مرحلے میں سہولت اور آسانی ہو اور خفت کا معاملہ نہ رہے، بس اسی طریقے سے میں بھی آپ کا ایک ادنا درجے کا ساتھی ہوں اور میں وہ سبق سنا رہا ہوں جو سبق ہم سب لوگوں نے پڑھا تاکہ مستقبل میں ہم کو خفت کا سامنا نہ ہو. تو میں اپنے مستقبل کی شرمندگی سے بچنے کے لیے در حقیقت سبق آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ تو آپ سب اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، بہرے بے قرار ہے اور بے پناہ صلاحیت اور صالحیت کے مجمع اور مرکز ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں. پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے محبوب میں نے آپ کو 30 پارہ قرآن دیا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ آپ کی جو سیرت ہے اس کا کیا بنے گا؟ آپ کی جو سنت ہے اس کا کیا بنے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم نبوت سے ہم کو دیکھا اور آپ کو دیکھا اور فرمایا کہ اللہ میری امت کے علماء، میری امت کے حفاظ اور میری امت اس امانت کو سنبھال لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کیا آپ اپنی امت پر اعتماد کرتے ہیں؟ کہا میں بہت اعتماد. اس سے اندازہ کرتا ہے کہ ہم اور آپ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معتمد امت ہیں اور ان کی امانتیں ہمارے اور آپ کے پاس ہیں. اس اعتبار سے آپ اپنی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں علماء ہی مجھ سے ڈرتے ہیں. علماء کی خشیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. صاحب جلالین نے اور دوسرے مفسرین نے یخشا کی تفسیر یبجل سے کیا تو بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں، یعنی علماء ہی قابل عظمت اور علماء ہی صاحب فضیلت. تو گویا کہ علماء کی فضیلت، اس کی عزت، اس کی عظمت اور اس کی خشیت وحی الہی بن کر کے قرآن کا حصہ بنا ہو. میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بہت ہی کروڑپتی آدمی ہو، اربپتی کھربپتی آدمی ہو اور ان کے پاس ایک بیٹا ہو، وہ بیٹا بالکل بلیک کلر کا ہو اور 2 فٹ کا سائز ہو اور اس کی آنکھیں دونوں گال پہ ہو اور اس کے ہونٹ اس کی ٹھڈی کے نیچے ہو اور دانت کم بھی ہو اور جو بھی ہو وہ منہ سے باہر ہو، انگلیاں ہاتھ میں نہ ہو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے خوبصورت بچہ ہوگا؟ نہیں ہوگا خوبصورت بچہ. لیکن جب اس کا اربپتی باپ مر جائے گا تو یہ بتائیے کہ اس کی متروکہ جائیداد کا وارث کیا ہمارے اور آپ کا خوبصورت بیٹا ہوگا؟ کون ہوگا؟ وہی قریب المنظر ہوگا، وہی 2 فٹ کا جو بچہ ہے وہی ہوگا. میں نہیں ہو سکتا اور آپ نہیں ہو سکتے اور ہمارے اور آپ کی اولادیں نہیں ہو سکتی. میں پوری
امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی امانت کو میرے حوالے کر دیا. اب میں لنگڑا رہوں, لولا رہوں, چاہے میں کریم المنظر ہی کیوں نہ رہوں, لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا امین یہی علماء ہوں گے, دوسرا نہیں ہو سکتا, دوسرا نہیں ہو سکتا. اور مجھے آگے بڑھ کر کے بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لاکھ تہجد کیوں نہ کچھ پڑھو, محض تہجد کی بنیاد پر وہ نبی کا وارث نہیں ہو سکتا. محض ذکر و فکر اور تسبیح کی بنیاد پر وہ نبی کا وارث نہیں ہو سکتا, بلکہ غیر عالم پوری رات عبادت کرتے رہیں گے اور عالم سوتا رہے گا تو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث وہی سونے والا عالم ہو. یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ عزت, یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں آپ کو عطا فرمایا ہے. ایک روایت میں نے پڑھی آپ کے سامنے, اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء زمین کے چراغ ہیں, علماء زمین کے چراغ ہیں. یہ روایت ذمہ داریوں کی طرف ہماری توجہ منعطف کراتی ہے. چراغ پہلے خود جلتا ہے, اس کے بعد زمانے کو روشنی بخشتا ہے, اور جلنے میں کیا دشواریاں ہوتی ہیں, جو جلتا ہے وہی سمجھتا ہے. یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر زمانے کو روشنی دینا ہے, اپنے گرد و پیش کو منور رکھنا ہے, اور اپنے گرد و پیش کی ظلمت اور زہر و ضلالت کو دور کرنا ہے, تو علماء کو جلنا ہوگا, جلنا ہوگا, اپنے آپ کو پگھلنا ہوگا. جب تک ہم جلیں گے نہیں, پگھلیں گے نہیں, میں قسم خدا پاک کی کہوں تو حادث نہیں ہو سکتا کہ ہم زمانے کو روشنی نہیں دے سکتے, ہم نہیں دے سکتے. ایک روایت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء ابر بارہ ہیں. جہاں زمین خشک ہوتی ہے, پیاسی ہوتی ہے, ابر بارہ پہنچتا ہے اور برستا ہے, اپنی زمین کی خشکی کو نمی اور تری میں تبدیل کرتا ہے. الحمدللہ اس وقت اس کی مثال آپ موجود ہیں. نہیں معلوم آپ کس خطے کے رہنے والے ہیں, نہیں معلوم آپ کا کس ضلع سے تعلق ہے, نہیں معلوم آپ کا کس اسٹیٹ سے تعلق ہے, نہیں معلوم آپ کس فیملی اور کس کنبے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن کشا کھینچ کر کے ملک کے مختلف خطے سے آپ ویجوارہ اور اطراف ویجوارہ میں آ کر بادل بن کر برس رہے ہیں, بادل بن کر برس رہے ہیں. پہلے یہ مثال تو عام تھی کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, لیکن اب وہ مثال فنا ہو گئی, اب تو خود پانی پیاسے کے پاس آتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بعض ملکوں میں کہ بیڈ کے اوپر بٹن فٹ ہے, آپ بٹن دبائیں تو پورا واش بیسن آپ کے پاس آ جائے, اور آپ ہاتھ دھونے پہ بٹن دبائیں وہ اپنی جگہ پہ جا کر سیٹ ہو جائے. بیت الخلا میں, وضو خانے میں, اپنے مکانوں میں دیکھیں تو اب پانی خود چل کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے, اور آپ کو پانی کے پاس جانے کی نوبت نہیں آ رہی. جب پانی چل کر آپ کے پاس آیا, یہ خود زمانے کا اشارہ موجود ہے کہ جہاں آپ کی ضرورت پڑے گی تو ضرورت مندوں کو آپ کے پاس نہیں آنا ہے, بلکہ ہم کو خود ضرورت بن کر کے وہاں چلا جانا ہے اور وہاں کی ظلمت کو دور کرنا ہے. یہ ٹیوشن کا جو نظام ہے, ہوم ٹیوشن کا وہ کیا ہے, یہ ہوم ٹیوشن علماء اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے گھر میں پانی بن کر کے, ان کے گھر میں روشنی بن کر کے چلے جائیں اور ان کے بچوں کو کلمہ سکھا دیں اور دین سکھا. میں ہوم ٹیوشن کی پذیرائی یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہوں, لیکن جب صورتحال یہاں تک پہنچ جائے گی تو علماء گھر بھی جا کر کے کلمہ سکھائیں گے, دین سکھائیں گے اور سکھا رہے ہیں. تو یہ حدیث ہمیں ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کراتی ہے اور ہمارے کام کو بتاتی ہے. جس دن ہم نے اپنا مقام و مرتبہ اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیا, یقین جان لیجئے کہ کوئی خطہ, کوئی قوم اور کوئی علاقہ نہیں بچے گا جو آپ کے فیض سے فیضیاب نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. مجلس العلماء والائمہ اور اس کے ذمہ داران ہر درجہ قابل مبارکباد ہیں, جنہوں نے
غیر معمولی کوششوں کے اس پورے خطے کو سنبھال رکھا اور گرد و پیش پر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ میں اپنے محترم حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی حبیب صاحب جن کے مدرسے میں پہلی بار حاضری کی سعادت ملی ہے، میں ان کو اور ان کے تمام رفقا کو، تمام معاون مخلصین کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ کام حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، شعور کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب ہماری ذمہ داریاں اتنی ہیں اور ہماری فضیلت اس قدر ہے تو اب ہم کو چند باتوں کی طرف بطور خاص توجہ دینی۔ یقیناً آپ جہاں امام ہیں اور جہاں مدرسے میں استاد ہیں، حالات وہاں ہیں، حالات، ان حالات کا مقابلہ ان کے حالت سے نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے علم کی روشنی سے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر صدر ہے، سیکریٹری ہے، کمیٹی کے لوگ ہیں، ممکن ہے کہ وہ غیر اصولی اور غیر شرعی معاملہ آپ کے ساتھ کرے اور آپ چاہیں کہ نہیں اس سیکریٹری کو اور اس کمیٹی کو ہم بھی انتقامی جذبے سے ہم جواب دیں گے، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جفا کریں گے تو آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کر کے وفا کریں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہی کمیٹی آپ کے قدموں میں رہے گی، وہی کمیٹی آپ کے قدموں میں رہے گی۔ لہذا ہم کو ان کو جواب سیرت کی روشنی میں دینا ہے، اخلاق نبی کی روشنی میں دینا ہے، ہم کو ان کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ گندگی کو کبھی بھی گندگی سے صاف نہیں کیا گیا، گندگی کو تو ہمیشہ پانی سے صاف کیا گیا۔ اگر کہیں گندگی دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی گندگی پیش کریں تو اس سے صفائی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے تطہیر کا کام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ گندگی میں مزید اضافہ ہو۔ ہم ان دشواریوں کو پورے ملک میں محسوس کر رہے ہیں، پورے ملک میں محسوس کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی علماء خدمت پر مامور ہیں تو مختلف احوال سے دوچار ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس شہر کی جوارہ میں اور اس اسٹیٹ میں IAS افسر ہے، IPS افسر ہے اور بہت سارے شعبہ میں سرکاری ملازمین ہیں، لیکن ٹوٹل کے ٹوٹل آندھرا کے نہیں، دوسرے اسٹیٹ کے ہیں، لیکن وہاں کوئی خلیش نہیں، نہ یہاں کے لوگوں کو خلیش ہے، نہ یہاں کے سرکاری لوگوں کو خلیش ہے۔ اور تجارت کے لائن میں آپ آئیے، بزنس کے لائن میں آپ آئیے تو آپ کے شہر میں خود جتنے بڑے بڑے تاجر، یہ دوسری برادری کے لوگ ہیں، دوسری قوم، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، جو ماہانہ کروڑوں روپیہ آپ کے شہر سے کماتے ہیں، ان کے لیے کوئی خلیش نہیں ہے، ان کے لیے کوئی دشواریاں نہیں، کوئی پریشانیاں نہیں۔ لیکن 2000، 3000، 4000، 5000، 10,000 کی تنخواہ لے کر، وظیفہ لے کر کے ملک کے مختلف اسٹیٹ اور مختلف خطے سے ائمہ آپ کے یہاں ہیں، علماء آپ کے یہاں ہیں، حفاظ آپ کے یہاں ہیں۔ اگر کوئی خلیش ہے علاقائیت کی بنیاد پر، اگر کوئی دوریاں بن رہی ہے برادری کی بنیاد پر، اگر کوئی دوریاں بن رہی ہے دوسرے اسٹیٹ سے آئے ہوئے ہونے کی بنیاد پر، تو یہ قابل اصلاح عمل ہے۔ اس پر بھی علماء حضرات کو، ائمہ حضرات کو حکمت سے کام کرنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہوتے اور وہاں کوئی تنظیم قائم ہوتی اور اس تنظیم کا کام ہوتا رفاع عام، خدمت خلق، اگر اس کے ایجنڈے میں یا اس کی تجویز میں یہ بات آتی کہ مدینہ سے اگر کوئی مسلمان آئے گا تو ہم اس کی خدمت نہیں کریں گے اور اس کی مدد نہیں کریں گے، تو کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قیمت پر اس تجویز کو منظور کرتے؟ نہیں کر سکتے۔ مدینہ کا مسلمان ہو، مکے کا مسلمان ہو، طائف کا مسلمان ہو، مسلمان مسلمان ہے، وہ ایک ایسا دستور لے کر دنیا میں آیا ہے جو کسی سرحد کا پابند نہیں ہے، وہ کسی علاقے کا پابند نہیں ہے۔ یہ جو اسٹیٹ کی تقسیم ہے، ضلع کی تقسیم ہے، یہ تقسیم تو انتظامی امور کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، یہ تقسیم ہمارے اور آپ کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کے لیے نہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ یہ بات بھی ہم کو اپنے گرد و پیش میں سمجھانا ہے اور محبت سے سمجھانا ہے تاکہ ذہن اور برین فریش ہو اور ہمارے اور انتظامیہ کے درمیان محبت کا ماحول پیدا ہو، الفت کا ماحول پیدا ہو، قدردانی کا ماحول پیدا ہو۔ اگر اس کو کہیں سے کوئی بھی ہوا دے گا تو
تو وہ بدترین انسان ہوگا. آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے, اہل علم یہاں موجود ہیں, فرمایا کہ جو کسی بھی بنیاد پر اور خصوصاً برادری کی بنیاد پر عصبیت کو ہوا دے گا, اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل منہ میں رکھ کر چوس لے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسی بھیانک تمثیل دیا ہو جیسی تمثیل عصبیت کے حوالے سے دیا ہے. اے لوگوں, اے میرے بھائیوں, مدرسے کی عصبیت کہ یہ فلاں مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں, پیر صاحب کی عصبیت یہ فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں, یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, یہ وہ عصبیت ہے, یہ وہ خلیج ہے. مجھے کہنے دیجیے کہ خلیجی ملکوں میں بھی ایسی خلیجیں نہیں ہیں جس نے ہماری جان نکال دی, جس نے ہم کو توڑ کر رکھ دیا ہے, جس نے ہم کو مروڑ کر رکھ دیا ہے, ہماری کلائی کی انرجیاں نکل دی ہے. میرے بھائی, اگر آج یہ عصبیت کو ہم سب مل کے دفن کرتے ہیں اور آج یہ عہد کر کے اس مجلس سے ہم اٹھے کہ میں آج سے عصبیت کا جنازہ پڑھنے والا بن جاؤں گا, تو آپ کی طاقت دوبارہ بحال ہو جائے گی, دوبارہ بحال ہو جائے. عصبیت کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت. آقا مدنی نے کالے اور گورے کا امتیاز مٹا دیا تھا. آقا مدنی نے بیک ورڈ اور فارورڈ کا امتیاز مٹا دیا تھا. اور آقا مدنی کے ساتھی سیدنا عمر فاروق جو 22 لاکھ مربع میل کے وزیر تھے, انہوں نے بلال حبشی کالے غلام کو کہا تھا میرا سردار جانا, میرے سردار کی وفات ہو گئی. اور آج ہماری صورتحال, ہمارے گرد و پیش کی صورتحال یہ ہے کہ کہیں علاقے کی بنیاد پر, تو کہیں برادری کی بنیاد پر, تو کہیں ندویت کی بنیاد پر, کہیں قاسمیت کی بنیاد پر, کہیں مظاہری کی بنیاد پر, کہیں تنظیم کی بنیاد پر ہم نے فاصلے پیدا کر لیے. یہ فاصلے وہ ہیں جو اندر میں کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے اسی کے مطابق یہ مضر عمل. باہر کے طوفانوں سے اور باہر کے تموج سے, باہر کی طغیانی سے کشتی کو بچایا جا سکتا ہے, لیکن جس کشتی کے اندر پانی داخل ہو گیا ہے اس کشتی کو ڈوبنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. ہماری کشتی میں, زندگی کی کشتی میں, ہمارے علم و فضل کی کشتی میں, ہمارے کمال کی کشتی میں, ہماری طاقت و قوت کی کشتی میں یہ جو باطل چیزیں, یہ فتنے جو داخل ہوئے ہیں, اس فتنے کی وجہ سے اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہم کمزور ہو کر گئے. کہیں مسئلہ کھڑی ٹوپی کا ہے, کہیں مسئلہ بڑی ٹوپی کا ہے. ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اور آپ عمرہ میں جاتے ہیں یا ہم حج میں جاتے ہیں تو وہاں ہمارے سر سے ٹوپی کو اتروا دیا جاتا ہے. اتروایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اور چپل بھی اتروایا جاتا ہے؟ نہیں. چپل تو ٹرینر ٹریننگ میں کہتے ہیں کہ 2 عدد لے لیجئے گا, ہو سکتا ہے کہیں گم ہو جائے. چشمہ بھی کہتے ہیں 2 عدد لے لیجئے گا, آنکھ روم صاحب. اور چپل بھی کہتے ہیں کہ 2 عدد لے لیجئے. حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر یا مکہ المکرمہ کی سرزمین پر کبھی چپل پہن کرنا چلا جائے, کبھی چپل پہن کرنا چلا جائے, بلکہ وہاں ننگے پاؤں چلا جائے. جیسا کہ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان وادی سے لہو لہان ہوئے لیکن چپل استعمال نہیں کیا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہاں چپل استعمال نہ کیا جائے, لیکن شریعت کہتی ہے چپل پہن کر آؤ مگر ٹوپی کو کمرے میں رکھ دو. کیا اللہ عالم الغیب ان کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ٹوپی فرقے کی پہچان بن جائے گی, ٹوپی فرقے کی پہچان بن جائے گی. لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ مسئلہ ظاہر کر دیا کہ جو میرے یہاں آئے گا وہ کسی فرقے کی پہچان لے کر نہیں آئے گا بلکہ وہ رحمان کا مہمان بنتا ہے. ٹوپی اتروا دیا. چپل سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوبندی صاحب ہے, کہ یہ بریلوی صاحب ہے, کہ یہ حدیث صاحب ہے, کہ یہ فلاں صاحب ہے, لیکن ٹوپیاں فرقوں کا پتہ بتاتی ہیں, اس نے ٹوپی کو اتروا دیا. ہمارا یہ احرام, حالت احرام کا عمل خود ہم کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے, محبت کی دعوت دیتا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, مسلک نام چلنے کا ہے, مسلک نام لڑنے کا نہیں. مسلک نام چلنے کا ہے, مسلک نام لڑنے کا نہیں ہے. لہذا جو جس مسلک پر چل رہے ہیں
بنیادی نقطہ اتحاد کا ہے، ان کو چلنے دینا چاہیے اور تمام مسلمانوں کو اتحاد کی بنیاد پر آپس میں مربوط رہنا چاہیے، تاکہ ہماری انرجی اور توانائی بھری کشتی میں اختلاف کا فتنہ، دوریوں کا فتنہ داخل نہ ہو اور اس سے ہم کمزور نہ ہونے پائیں۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں، میں کوئی جاہل ماحول میں نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ کی پیشانی بتاتی ہے کہ آپ کیسے ذہین لوگ ہیں، آپ کی میموری فریش ہے، ایک جملہ کہنے کے بعد 10 جملے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے آپ کے ذہن و فکر نے سمجھا ہے، اس باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، اپنے گرد و پیش میں پہنچانا ہمارا نصب العین ہونا چاہیے، تاکہ گندگیاں صاف۔ کہیں پر بیک وارڈ فور وارڈ کا مسئلہ اٹھایا گیا، اے میرے بھائیوں، اگر ہمارے اسلام میں بیک وارڈ اگر فور وارڈ آپ مان لیتے ہیں تو حضرت بلال کو گالی پڑتی ہے۔ بلال کو آپ کیا کہیں گے؟ سلمان کو آپ کیا کہیں گے؟ گالی پڑتی۔ جو مسلمان ہوگا وہ کبھی بیک وارڈ نہیں ہوگا، وہ ہر حالت میں فور وارڈ ہوگا۔ یہ تقسیم تو برادران وطن کے یہاں ہے، یہ تقسیم تو ان کے یہاں ہے کہ ان کے اگر بیک وارڈ مندر میں چلے گئے تو ان کا مندر ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس ملک کا قانون اور اس کا دستور بنانے والا جو باکمال فرد ہے بھیم راؤ ڈاکٹر امبیڈکر، وہ بھی بیک وارڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس پاپا لوگوں کو یہ فکر دامنگیر ہے کہ جب بیک وارڈ کے مندر میں جانے سے مندر ناپاک ہوتا ہے تو بیک وارڈ کا بنایا ہوا قانون پارلیمنٹ میں رہے گا تو پارلیمنٹ بھی ناپاک ہویا۔ اس لیے اس قانون کو ختم کرو اور منوسمرتی کا قانون لاؤ۔ یہ ذہنیت تو ان کی ہے، یہ فکر تو ان کی ہے، اس کو ہم نے کب سے ہوا دینا شروع کر دیا اپنے گرد گرد میں کہ یہ بیک وارڈ ہے، یہ فور وارڈ ہے، یہ فلاں کرانے والا، یہ فلاں کرانے والا، یہ فلاں جگہ کرانے والا۔ بحیثیت ملت اسلامیہ کے ہم سب ملت واحدہ ہیں، ہم سب ملت واحدہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جہاں کہیں آپ پانی کی شکل میں پہنچے ہیں، آئے ہیں، اپنے گرد و پیش میں جو کچھ کمی کوتاہی دیکھیں، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، آسمان کہاں نہیں، آسمان کہاں نہیں۔ ہمارے درمیان ایک یہ بھی عادت ہو گئی، آج اس مدرسے میں تو اس مدرسے میں، آج اس مسجد میں تھا، آج اس مسجد میں۔ اب میں کہتا ہوں میرے جملے کو یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، آسمان کہاں نہیں ہے۔ بہت زیادہ اس مسجد کو چھوڑ کے دوسری مسجد میں چلے جائیں گے تو ممکن ہے کہ بریانی کی تعداد بڑھ جائے گی۔ حالات تو تقریباً سب جگہ یکساں ہیں۔ جم کرتے رہیں گے تو قرآن کریم کا معنی ہے کہ جو جمتا ہے کام پر، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے بغیر حساب کے وافر روزی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ جو ائمہ حضرات ہمارے لیڈران میں آسمان کو سہ کر کے، حالات کو جھیل کر کے، جم کر کے جس مسجد میں ہے، وہ امام وہاں کا بادشاہ، اس محلے کا بادشاہ۔ اور جس نے جگہ تبدیل کی ہے، یہاں بھاگے وہاں بھاگے، ان کی ہوا اکھڑ گئی، ان کا اعتماد ختم ہو گیا، ان کا وزن گر گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر آپ کی جگہ بھی تبدیل کرے تو شرعی بنیاد پر کریں، جگہ کی تبدیلی سہولت کی بنیاد پر نہ کریں۔ اگر یہی ہوتا تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری 13 روپیہ اور 15 روپے کی تنخواہ پر دیوبند میں نہ ہوتے، بلکہ 600 کی تنخواہ پر بنگلہ دیش میں ہوتے۔ ہمارے دوسرے اکابر دارالعلوم دیوبند میں 10 روپے کی تنخواہ پر کام نہیں کرتے، بلکہ دوسری یونیورسٹی میں جا کر کے بڑی تنخواہ میں کام کرتے۔ لیکن ہمارے اکابر دارالعلوم نے کبھی بھی سہولت کی بنیاد پر اور وسائل کی کثرت کی تلاش کی بنیاد پر دارالعلوم کو نہیں چھوڑا اور اپنے پڑھانے کو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ دیکھیے ان اکابر کو کیا کمی ہوئی، اللہ نے اس استقامت کی برکت سے روزی بھی بغیر حساب کے دی، بغیر حساب کے دی۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے بطور مذاکرہ سے یہ عرض کریں گے کہ جہاں اللہ نے مقدر کر دیا ہے وہاں جم کر کے دین کا کام کیا جائے، ذہن کو صاف کیا جائے، فکروں کو صاف کیا جائے۔ پھر جب حالات چاہے وہ مذہب پر آئے، حالات چاہے ملک پر آئے، حالات چاہے ہماری جماعت پر آئے، ان حالات کا تدارک کرنے کے لیے علماء کو بڑی گہرائی اور گہرائی سے کام کرنا چاہیے، بہت گہرائی اور گہرائی سے کام کرنا چاہیے۔ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں، ملک کی منظر نامے میں جو حالات ہیں، وہ میرے بھائیوں دو قسم، ایک خارجی جس کا تعلق عدالت سے،
جس کا تعلق آئین اور قانون سے ہے، جس کا تعلق سیاسیات سے ہے. اور یاد رکھیے جب سے ہم نے اس ملک میں مذہب کو سیاست سے الگ کیا ہے یا سیاست کو مذہب سے الگ کیا ہے، بس اسی دن سے سیاست کی روح نکل گئی. روح نکل گئی. ہمارے جو دانشور طبقہ ہے یا گاؤں دیہات کے جو لوگ ہیں یا خود ہماری مسجد مدرسے کی جو کمیٹی کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں امام صاحب آپ کو کہے تو سیاست سے تعلق رکھا، آپ تو امام ہیں نا، سیاست میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. میں بتاتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ یاد ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سیاسی تھے، پہلے مذہبی تھے، بعد میں سیاسی تھے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پہلے مذہبی تھے، بعد میں سیاسی تھے. حضرت اسماعیل شہید پہلے مذہبی تھے، بعد میں سیاسی تھے. علامہ حفظ الرحمان سیواری پہلے مذہبی تھے، بعد میں سیاسی تھے. علامہ حضرت قیاس مذہب کو جب سیاست سے الگ کر دیا جائے گا تو مذہب سیاست ایسی ہو جائے گی دنیا میں جیسے موسیٰ بے عصا، جیسے موسیٰ بے عصا. جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کے معجزہ کے بغیر کمزور ہیں، اسی طریقے سے کوئی سیاسی ہے اور اس کی زندگی اگر مذہب سے خالی ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ بے عصا. اس لیے ان فکروں کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ علماء پر تنقید کرتے ہیں، ائمہ پر تنقید کرتے ہیں کہ علماء اور ائمہ کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے، سیاست تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ، زندگی کا حصہ ہے. سیاسی زندگی خود مستقل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. لیکن اس وقت سیاست نہیں ہے، اس وقت تو خباثت. خباثت سے ہم کو دور رہنا چاہیے اور سیاست میں ہم کو رہنا چاہیے. اور سیاست کا لفظ یہ انگریزی کا نہیں ہے، یہ ہندی کا نہیں ہے، بلکہ سیاست کا لفظ خالص عربی. اور اسی سے اردو والوں نے گھوڑے کی سائنسی بنایا ہے. گھوڑے کے خادم کو گھوڑے کا سائنسی کہا جاتا ہے. تو سیاست کرنے والا آدمی در حقیقت انسانیت کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے. جو جتنا بڑا خدمت گزار ہوگا وہی در حقیقت سیاستدان ہوگا. اور جو لٹیرا ہوگا، چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، وہ بہت کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سیاستدان نہیں ہو سکتا. اب سیاست کی افق پر، سیاست کی بلندی پر آپ ایسے چہرے کو تلاش کریں تو نہیں ملیں گے. یہی وہ مٹھی بھر علماء کی جماعت ہے جو اس راہ میں بھی اگر فکر بندی سے کام کرے گی تو بڑی شفافیت پیدا کرے گی. ہماری جو تصویریں بلوک کی سطح پر، تھانے کی سطح پر، ضلع کی سطح پر افسران کے پاس جو خراب ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ ہم علماء کو دنیا نے اس سے بالکل الگ رکھ دیا. اگر کوئی عالم بلوک جاتا ہے، تھانے میں جاتا ہے، پولیس کے پاس جاتا ہے، افسران سے تعلق رکھتا ہے تو اس عالم کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں سمجھتا. کہتا ہے بھائی یہ عالم دنیا دار نہیں، وہ عین دیندار، عین دیندار. تصویریں ہماری کیوں خراب ہوئی وہاں؟ اس لیے کہ ایسے لوگ وہاں چلے گئے جنہوں نے حلال کو حرام نہیں سمجھا، جنہوں نے اپنے زمین کی آزادی کا سودا کر لیا، جنہوں نے غیرت ایمانی کا سودا کر لیا، جنہوں نے اپنی حمیت و خودداری کا سودا کر لیا. افسران نے سمجھ لیا کہ یہ مسلمان بھی ایسے ہی ہوتے. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ بات مشہور ہے کہ مسلم افسر ٹیبل کے اوپر سے لیتے ہیں اور غیر مسلم افسر ٹیبل کے نیچے سے لیتے ہیں. جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو بھلا بتائیے میری تصویریں سرکاری سطح پر اچھی ہوں گی یا گریں گی؟ یہ علماء، یہ دیانتدار لوگ، یہ ایماندار لوگ، یہ غیرت ایمانی والے لوگ، یہ حمیت ایمانی والے لوگ اگر سیاست میں ہوتے اور ان سے ملتے تو آپ کا وقار بحال ہوتا اور آپ کے واسطے سے پوری قوم کا وقار بحال ہوتا، پوری ملت کا وقار بحال ہوتا. اس لیے اس ذہن کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے جو ذہن علماء کو مشورہ دیتا ہے کہ سیاست سے الگ رہنا چاہیے. آئیے دوسری قوموں میں گاندھی پہلے مذہبی بعد میں سیاسی ہے. خود گاندھی نے لکھا ہے کہ جس دن مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا جائے گا اس دن سیاست کا جنازہ نکل جائے گا، اس دن سیاست کا جنازہ نکل جائے گا.
اس لیے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ایمانی حمیت و غیرت کے ساتھ سیاسی کاموں کو انجام دینا چاہیے، اور اس میں جو لوگ رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں ان کو بھی مذاکرے کے ذریعے سے، مجلسوں کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے۔ آپ بھی خدمت گزار ہیں آج بھی اس ملک میں، جن کی قیادت ہے اور ملت اسلامیہ کی گردنیں جن کے لوگوں کے قلم پر ہے، وہ کون ہے؟ وہ سب مذہبی لوگ، سب مذہبی لوگ۔ حضرت مولانا مفکر اسلام سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، امیر شریعت بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ، یہ کون ہے؟ یہ پہلے عالم، پہلے مذہبی، یہ پیر صاحب بھی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید ہیں، لیکن آج دوستو ملت کا تمام ہے، آج ملت کا ترجمان۔ انگریزی بھی بہت اچھی ہے، ہندی بھی بہت اچھی ہے، اور سوچ و فکر بھی بہت عمدہ ہے، اور ملک کے قانون پر جب بھی گہری نظر ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، وہ کون ہے؟ وہ مذہبی تو اللہ حاضر قیاس پورے ملک میں جو آپ کی نمائندگی ہو رہی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ علمائی تو ہیں جن کی قیادت و سیادت میں اس ملک کا قافلہ رواں دواں ہے۔ اس لیے ہماری چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، مدرسوں میں اور جگہ بجگہ جو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ علماء کو، امام کو سیاست سے کیا مطلب نہیں، جب تک یہ آگے نہیں آئیں گے سیاست کی تطہیر نہیں ہوگی، سیاست کی کرنے کی جور نہیں ہوگی، اور علماء کو بھی پوری زندہ زمینی کے ساتھ اور غیرت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اس میدان میں رہنا چاہیے، تاکہ وہاں بھی ہمارے اور آپ کی ترجمانی صحیح ہو سکے اور ہم ایک اچھا وزن چھوڑ سکیں۔ خارجی مسئلے میں مسئلہ اس وقت آئین کی تبدیلی کا ہے، ضابطے کی تبدیلی کا ہے۔ مسئلہ ہمارا حکومت سے بالکل نہیں، حکومت چاہے پوری زندگی بی جے پی کی رہے، آر ایس ایس کی رہے، اس سے ہم کو کوئی ٹینشن نہیں، ہم لوگ حکومت کے بدخواہ نہیں، بدخواہ نہیں، آر ایس ایس حکومت کرے، بی جے پی حکومت کرے، ہم کو کوئی ٹینشن نہیں، اور قیامت تک وہی حکومت کرے، اس سے بھی کوئی ٹینشن نہیں، قیامت تک۔ لیکن جو دستور تسلیم شدہ ہے اس میں اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، چاہے وہ بی جے پی ہو یا غیر بی جے پی ہو، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، ہندوستان کی روح کے خلاف ہے، ہندوستان کی عظمت کے خلاف ہے، اور ہندوستان کی شخصیت اور اس کے وزن کے خلاف ہے۔ یہ ہندوستان کی کردار کشی ہے، یہ ملک کی کردار کشی ہے، یہ ایوان والا کی کردار کشی ہے، اور اس ملک کا رہنے والا جس طرح اپنے گھر کی عزت کو عزت سمجھتا ہے، اپنے ملک کی پارلیمنٹ کو اس سے بڑی عزت سمجھتا ہے۔ ملک میں بسنے والا یہ کبھی نہیں پسند کرے گا کہ میرے ایوان والے کی عزت چلی جائے اور ملک کا وزن دنیا کی اسکرین پر گر جائے، گھٹ جائے۔ اس لیے ہندوستانی لوگ آج بے چین ہیں اور مضطرب، پریشان ہیں۔ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا برادران وطن ہو، ان سب کے درمیان جو تکلیف اور غم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عالمی منظرنامے میں، ملکی منظرنامے میں اس ملک کی تصویر خراب ہو رہی ہے۔ کیوں خراب ہو رہی ہے؟ کہ دستور کو بدلا جا رہا ہے، اس سے تکلیف ہے۔ حکومت سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، چاہے وہ مولانا ہو چاہے وہ کوئی بھی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ پوری زندگی حکومت کیجیے، لیکن ملک کے دستور کے مطابق کیجیے، ملک کے منشور کے مطابق کیجیے، ملک کی عظمت کو بحال کر کے کیجیے، اور ملک میں بسنے والوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کر کے کیجیے، حیوانیت کا سلوک کر کے مت کیجیے۔ آج جو دنیا سڑکوں پر آئی ہے اور بے چینی محسوس کر رہی ہے، وہ اسی لیے بے چینی محسوس کر رہی ہے، وہ اس لیے بے چینی محسوس نہیں کر رہی ہے کہ فلاں پارٹی کا یہ کام ہے۔ آپ حکومت کریں لیکن ملک کے اصول کو، دستور کو آپ ہونا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی دستور سازی ہے، یہ ان لوگوں کا عطیہ ہے جن لوگوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی، جن لوگوں نے خون کا آخری قطرہ دے کر کے آزادی حاصل کی اور ملک کو غلامی سے نجات دلایا، اور آج ایک عرصہ دراز گزر جانے کے بعد ملک میں جب بحران مچایا ہے، کیا یہی انصاف؟ کیا یہی سچائی؟
اپنے ملکی کے بسنے والوں کو دشواریوں میں مبتلا کرنا، اذیتوں میں مبتلا کرنا، در در کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کرنا، کیا یہ انصاف؟ کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ انسانیت؟ کیا حکومت کا منشور یہی ہے؟ کیا حکومت کے پاس اور کوئی کام رہ نہیں گیا؟ یہی ایک کام ہے۔ اس سلسلے میں مجلس العلماء والائمہ کے ارباب حل عقد سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے شہر کے وکلا، سیکولر مائنڈ افسران، پولیس کے لوگ اور جامعات یونیورسٹی کے لوگ اور پڑھے لکھے بڑے بزنس تاجر، ان تمام لوگوں کی رائے ہموار کریں اور ایجنڈا دے کر کریں اور ان کو شامل رکھیں اور ان کو اپنا موقع بتا دیں کہ ہم کو نہ کل کسی حکومت سے مسئلہ تھا، نہ آج کسی حکومت سے مسئلہ ہے، نہ آئندہ کسی حکومت سے مسئلہ رہے گا۔ حکومت آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، لیکن دستور کا جو چھیڑ چھاڑ ہے وہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے ملک میں بسنے والوں کا مسئلہ۔ اور میں ذاتی طور پر کسی تنظیم کے بینر سے نہیں، میں ذاتی طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کو اذیت دی جا رہی ہے یا پاکستان میں وہ دشوار مرحلے سے گزر رہے ہیں یا افغانستان میں کٹھنائیوں کا سامنا ہے، تو یہی 3 ملک تو نہیں، اس کے علاوہ بھی تو ممالک ہیں، ان کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کام تو وہی کرے گا جو کانا ہوگا۔ کانا گھوڑا جب چڑھتا ہے تو ایک سائیڈ کے گھاس کو دیتا ہے اور دوسرے سائیڈ کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ آنکھیں مکمل نہیں ہیں۔ آپ یہ فیصلے بتاتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں برابر نہیں دیکھ رہی ہیں اور آپ کو خود اپنی قوم سے ہمدردی نہیں ہے۔ اگر اپنی قوم سے ہمدردی ہوتی تو آپ صرف 3 ملکوں کا نام نہیں لیتے، اس کے علاوہ بھی ممالک ہیں جہاں دشواریوں کا سامنا ہے، آپ ان کو بھی اس ملک میں بسا لیجیے۔ اور میں کہتا ہوں آپ لے آئیے، ہندو بھائی کو لے آئیے، اور میں لانے کی دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ مذہب کی بنیاد پر نہیں بلا رہا ہوں، میں ان کو بلا رہا ہوں انسانیت کے رشتے سے کہ ان کے بھی ابا کا نام آدم ہے اور میرے بھی ابا کا نام آدم ہے، ان کی بھی ماں کا نام ہوا ہے اور میری بھی دادی اور ماں کا نام ہوا ہے۔ یہ انسانیت کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ ان کو بلا لیجیے، آپ ان کو یہاں بلا لیجیے۔ لیکن جو لوگ یہاں ہیں اور ہمیشہ سے ہیں، آپ ان کو کاغذات میں الجھا کر کے ملک سے نکالنے کا حوصلہ پیدا مت کریں۔ یہ کام آپ ہرگز نہ کام کریں۔ جو ملک میں ہے اس کو جینے دیں۔ ہمارا ہندوستان کوئی تنگ نہیں ہے، بلکہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کی جغرافیائی حدود سے ہمارا ہندوستان بڑا ہوا ہے۔ جتنا بڑا جغرافیہ سعودی عرب کا نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑا جغرافیہ ہمارا اس ملک کا۔ آپ لے تو رہے ہیں، آپ بلا لیں، لیکن نکالنے کا کام نہ کریں۔ اگر آپ نکالنے کا کام کریں گے تو یہ آپ کی انسانیت پر دھپا ہے، دھپا ہے۔ آنے والی تاریخ بتائے گی کہ فلاں فلاں آدمی آیا تھا اور اس نے اپنے ملک کے بسنے والے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، تاریخ کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہ میرا ذاتی موقف ہے اور میں اس موقع پر سوچ سمجھ کر کے آپ کے سامنے بیان دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میرا سوچے بیان دے رہا ہوں۔ بھلا بتائیے 3 کروڑ سے تقریباً زیادہ افراد ہوئے ہیں جن کے پاس اس ملک میں گھر نہیں، ان کا کیا؟ ان کا کیا؟ 4 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل جاہل ہیں، ان کے پاس زمین جائیداد باپ دادے کا محفوظ نہیں ہے، سیلاب آیا اس کی نظر ہو گیا، آگ لگی اس کی نظر ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ آپ کاغذات مانگیں گے، وہ بیچارے تھر تھرائیں گے، کانپیں گے، پریشان ہوں گے۔ اگر وہ مسلمان ہوں گے تو آپ ان کو حراستی مرکز میں داخل کر دیں گے، اگر وہ ہندو بھائی ہوں گے تو نہیں معلوم کتنا دن کے بعد اس کو آپ نمبر 2 کا شہری بنائیں گے اور ووٹ دینے کی قوت اور طاقت آپ کھینچ لیں گے۔ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس سے آپ کی کیا مقاصد ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف کو نہیں، علماء کو نہیں، بلکہ خود اس ملک میں بسنے والے ہندو بھائی تک کوشش کر کے پہنچنے اور پہنچانے کی ضرورت ہے۔
حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دعوت برکاتہم روز اول سے پہلے دن پٹنہ میں جب احتجاج ہوا اور شاہ پسند عناصر نے بائی منصوبہ گولیاں چلائی اور 9 لڑکے کو گولیاں لگی، جس میں سے ایک لڑکے کو گولی یہاں سے پاس کیا اور اس کے اس گردن کے پیچھے والے حصے کی ہڈی کو ٹچ کرتے ہوئے گولی باہر نکلی۔ وہ لڑکا اس وقت مفلوج ہے۔ اللہ جزائے خیر امیر شریعت کو پہلی فرصت میں روپیے کی پرواہ نہیں کیا بلکہ روپیے کا بوڑا کھول دیا اور کہا کہ سب سے پہلے ان نوجوانوں کی مدد کرو اور ان کو ہر ممکن علاج فراہم کرو۔ چنانچہ پوری عمارت کی ٹیم مل کر کے علاج کرتا۔ اس کے بعد ایک لڑکا تھا عامر حنظلہ، اس نوجوان کو کڈنیپ کر لیا۔ 10 دن ہو، جماعت کے ساتھی کا لڑکا تھا، ان کے والد بڑے تبلیغی جماعت کے آدمی، ہمارے تشیعہ نے اور پٹنہ کے سیکولر مائنڈ لوگوں نے پریشر بنایا، کڈنیپ کرنے والے اور گولی چلانے والوں کی گرفتاریاں ہوئی اور حنظلہ کے قاتل 9 کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا۔ پریشر کے بعد ریمانڈ پر لینے کے بعد پتہ چلا کہ عامر حنظلہ کو مار کر کے تھوڑے سے پانی میں اس کی باڈی کو دبا دیا گیا ایک درخت کے پیچھے، وہاں سے وہ باڈی لائی گئی۔ حنظلہ کے والد نے دیکھا، ان کے چہرے پہ سنجیدگی تھی، متانت تھی، وقار اعتبار تھا، لیکن لب خاموش۔ عمارت شریعہ باڈی لائی گئی، ان کے والد بھی آئے، کہا کہ اب آگے کا مرحلہ حل کیا جائے۔ کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس مسئلے پر اس آدمی نے جتنا رویا ہے اور جتنے آنسو گرے ہیں کہ اس آنسو کو وزن کرنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ پولیس کے لوگوں نے دیکھا، سرکاری عملہ نے دیکھا، اس رونے کے بعد اور اس سے پہلے عامر حنظلہ کے والد کہیں روئے نہیں اور کہا کہ میرا بیٹا اتنی ہی زندگی لے کر آیا تھا، جس خدا نے دیا اس خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ بس یہی جملہ۔ بہار کی پولیس اور بہار کے اعلیٰ افسران اس باپ کی سنجیدگی متانت کا قربان جانے کو تیار ہے۔ اس طرح جب انسان کو مارا جائے گا اور انسانیت کو قتل کیا جائے گا، ظاہر بات ہے کیا وہ ملک ظلم و بربریت کی بنیاد پر ترقی کی اسکرین پر جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جا سکتا ہے، چونکہ ظلم غیر فطری عمل ہے، بہت دن چلنے والا نہیں ہے۔ ظلم کی بنیاد پر حکومتیں نہیں چلتی ہے، کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، شرک کے ساتھ تو چل سکتی ہے، چوری گھوٹالہ کے ساتھ بھی چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ اور خصوصاً خوری ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی۔ ذمہ داران حکومت کو، ارباب حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دعوت برکاتہم نے بارہ کہا کہ ملک بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو ساتھ لے اور ساتھ لے کر کے حکومت کو بتائیں کہ آپ نے جو کچھ فیصلہ لیا ہے وہ فیصلہ ہم ہندوستانیوں کے حق میں صحیح نہیں ہے۔ برادران وطن کو شریک کریں۔ یہ جواب ہمارے ملک کا ایک خوبصورت حصہ ہے، مضبوط حصہ ہے، اور میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں دوسرے اسٹیٹ کا رہنے والا ہوں۔ میں جب ملک میں سفر کرتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں یہیں کا رہنے والا ہوں اور یہاں کے بھائی ہمارے ہیں اور ہم ان کے بھائی ہیں۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ ہمارے آپ کے درمیان نسلی رشتے تو نہیں ہیں، خاندانی رشتے تو نہیں ہیں، لیکن ایک ایسا رشتہ ہے جو ان رشتوں کے دائرے سے بہت اونچا ہے۔ وہ رشتہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، قرآن کا رشتہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کی بنیاد پر وجہارا میں ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کوئی فاصلہ، یہ ہے ہمارا ایمان۔ اور اس مضبوط عقیدے کے ساتھ ہم ملک میں جاتے ہیں، ملک میں سفر کرتے ہیں۔ بس میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، یہاں بھی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ برادران وطن کو، افسران کو اور دیگر لوگوں کو شریک کر کے حکومت کو محبت کے ساتھ بتانا چاہیے۔ پروٹیسٹ اور احتجاج کو پرتشدد نہیں بنانا چاہیے، لیکن پر اثر بنانا چاہیے۔ پر اثر بنانے کے لیے بھیجا لگے گا، بھیجا مغز لگے گا، یہ مغز لگانا ہوگا، میموری لگانی ہوگی، تب جا کر کے کہیں کا پروٹیسٹ یا کہیں کا احتجاج پر
ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اپنے ملک میں بسنے والے تمام کے وفادار ہیں۔ کیا ہم کو اور آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جب ہم اور آپ گھر بناتے ہیں، چاہے جہاں بنائیں، تو گھر بناتے وقت آپس میں پڑوسی سے اختلاف ہوتا ہے، 1 فٹ 2 فٹ زمین ہم اپنے بھائی کو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں، ہمارے ملک کی 2 انچ زمین دوسرے ملکوں کی حکومت اگر لینا چاہے گی تو ہم اپنی کلیجی تو داؤ پہ لگا سکتے ہیں، اپنا گردہ تو دے سکتے ہیں، لیکن ملک کی زمین نہیں دے سکتے۔ ہم تو وہ لوگ کیا وہ دن یاد نہیں ہے کہ دہلی کی جامع مسجد سے لے کر چاندنی چوک تک جن کا سر دار و رسم کو چوم رہا تھا وہ کون تھے؟ وہ یہی داڑھی والے تو تھے، یہی ٹوپی والے تو تھے، یہی پگڑی والے تو تھے، یہی سجدہ کے نشان والے تو تھے، یہی وضو کرنے والے تو تھے، یہی تہجد میں رونے والے تو تھے۔ انہی لوگوں نے تو دار و رسم کو چوما تھا، اور تقریباً 55,000 علماء کرام نے اپنی زندگی کا نذرانہ اس ملک کو دے کر کے ملک کو آزاد کرایا، زندگی کا نذرانہ دیا تھا۔ ہم نے اس ملک کو تو خون کا تحفہ دے کے سینچا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا تحفہ دے کر کے سینچا ہے، ہم نے اپنی اولاد اپنی نسلوں کو اس کی آزادی کے لیے قربان کیا ہے، تب جا کر کے یہ ملک ہمارا آزاد ہوا ہے۔ اور آزاد کے 100 سال بھی نہیں، آزادی کو 100 سال بھی نہیں ہوئے کہ اسی ملک کے وفادار کو ملک سے باہر کرنے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ یہ پہلو حد درجہ افسوسناک، حد درجہ افسوسناک۔ بس میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، اس وقت بنیادی طور پر کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے درمیان فاصلے کو ختم کریں، چاہے وہ تنظیمی فاصلہ ہو یا وہ علاقائی فاصلہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا فاصلہ ہو، اس کو ختم کریں اور سر جوڑ کر کے ایک عنوان پر، ایک بینر پر متحد ہو کر کے اتحادی قوت لگائیں، تاکہ ہمارے ملک میں امن، سلامتی، پیار، محبت کا پھول کھلتا رہے۔ ایک کام تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، میں اپنے تمام ساتھیوں سے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو غیر محرم کے درمیان بے وزن ہونے سے بچیں۔ اور غیر محرم سے میری مراد عورت نہیں ہے، غیر محرم سے میری مراد وہ ہے جو غیر عالم ہے، غیر حافظ ہے، جو ہمارے اور آپ کے راستے کے ساتھی نہیں ہیں۔ آپ اپنے دوستوں میں ہنسی مذاق سب کر لیں، خوب کھل کر کے رہیں، لیکن جب آپ کی مجلس میں کوئی غیر محرم آ جائے، عورت مراد نہیں ہے، وہاں آپ پورے وقار کے ساتھ رہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھو، وقار سیکھو۔ امام بخاری نے 2 بنیادی وجہ سے لمبا سفر کرنے کے باوجود ایک صاحب کے پاس حدیث کا ذخیرہ موجود تھا، لیکن ایک روایت بھی بخاری میں انہوں نے نہیں۔ امام بخاری کو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب کے پاس حدیث ہے، پیدل چلتے 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 پہنچے جنگل میں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں اونٹ چڑھا رہے ہیں، اور ان کو پکڑنا تھا، بس خالی دامن ایسے اونٹ کو پھیلایا۔ اب وہ اونٹ دوڑ کر آیا، جب آیا تو پکڑ لیا اور دامن جھاڑ۔ کہا کہ یہ وہ دھوکہ باز ہے جو بے گناہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، تو ہم کو کتنا دھوکہ دے گا۔ ایک روایت امام بخاری نے ان کی نہیں دی، اور کہا کہ یہ جو کام کیا ہے وہ دھوکہ کے ساتھ ساتھ ان کے وقار اور ان کی عظمت کے بھی منافی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جہاں اللہ نے علم دیا ہے وہ علم وقار کا چویا اور متلاشی ہے۔ علم سیکھیے، وقار سیکھیے۔ اپنی مجلسوں میں آپ بہت متوسل و شگفتہ رہیے، بلکہ ظرافت اگر شرافت کے ساتھ ہو تو صحت کا ضامن ہے، تندرستی اس سے رہے گی۔ ہر وقت منہ بنا کر کے، ہر وقت دلہن کی طرح ایک دم اعتکاف فی الحجرہ کرنے سے تندرستی نہیں رہے گی۔ خوش مزاجی بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ علی بڑے ظریف ہے۔ ظرافت اگر شرافت کے ساتھ ہو تو صحت کا ضامن ہے، لیکن یاد رکھیں حدود حرم میں ہو، حدود غیر محرم میں نہ ہو۔ حدود حرم میں ہو، غیر محرم میں نہ ہو۔ غیر محرم میں ہونے کی وجہ سے ہمارا وقار، ہماری عزت، ہماری عظمت داؤ پہ لگے گی، تو آپ کی گفتگو اور آپ کے پیغام کا وزن چلا جائے، وزن چلا جائے۔ یہ بات تو بہت ہلکی چھوٹی سی ہے، لیکن اگر کسی ساتھی کے لیے نفع بخش ہو تو اس کو عملی شکل دینا چاہیے۔
شکل دینا چاہیے، فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ علماء کی کردار خوشی سے بچے، علماء کی کردار خوشی سے بچے۔ مجھے بہت صدمہ ہوتا ہے جس وقت کوئی عالم یہ کہتا ہے فلاں عالم اچھا نہیں ہے، ارے کیا اتنے پیسے لے لیے، کچھ بھی نہیں کیا نا، فلاں کے مدرسے میں بس 10-20 بچے ہیں نا، بلڈنگ اتنا بنا لیے، یہ کیا مسئلہ، آپ کہاں بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ ممبئی میں ناگپارا مشہور جگہ ہے، وہاں رمضان کے موقع پر چندوں کی چندہ لینے والوں کی بڑی لائن تھی۔ میں لائن والا چندہ نہیں لیتا، 2 روپے 10 روپے 20 روپے 50 روپے کا میں چندہ کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے نفس کی اصلاح ہو اور نفس کو جیتے رہے، لیکن لائن لگ کے میں نہیں لیتا ہوں پیسے، میں اس کو وقار کے خلاف سمجھتا ہوں۔ بہرحال لائن لگی ہوئی تھی، ایک مولانا صاحب کو دیکھا کہ بہت جلدی گئے، واپس آ گئے، کیا ہوا بھائی؟ تو بتایا کہ میں گیا تھا اور میرے پاس تصدیق نہیں تھی اس لیے واپس کر دیا، میرے پاس تصدیق نہیں تھی اس لیے واپس کر دیا۔ اچھا ٹھہرے، ہر عالم کی جرات نہیں ہوتی ہے، بولنے کی ویسی قوت نہیں ہوتی ہے، مخاطب کو سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ میں کہوں گی میں چاہ ہی رہا تھا کہ اگلے آدمی سے بات کروں گا کہ اسی درمیان میں سیٹھ صاحب کی گاڑی آئی۔ اب سیٹھ صاحب نے اپنا شیشہ نیچے کیا اور مجھ کو بھی بلایا، اور وہ جو میرے ساتھ عالم کھڑے تھے ان کو بلایا، مجھ سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کا کام ہو گیا؟ میں کہا میں ابھی تک پہنچا نہیں ہوا۔ ان سے پوچھا آپ کا ہوا؟ کہا میں گیا تو مجھے واپس کر دیا۔ کہا کیوں واپس کیا؟ میرے پاس تصدیق نہیں۔ کہا آپ میرے ساتھ۔ وہ سیٹھ صاحب کے ساتھ ہو گئے منشی کے پاس، منشی جی کو کہا کہ منشی جی کیا کہا ہے آپ نے اس عالم کو، یہ حافظ کو کیا کہا؟ کہا سیٹھ جی ان کے پاس کاغذ نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے۔ سیٹھ جی نے کہا کہ منشی مجھے جو اللہ نے دولت دی ہے وہ کس کی تصدیق سے دی ہے، وہی تصدیق نامہ دے دو، میں یہ مولوی صاحب کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ مالدار ہو جائیں گے، دنیا ان سے چندے لے جائے گی، یہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، دنیا ان سے چندے لے جائے گی۔ آگے جو کہا وہ سنی، آگے اس نے کہا کہ اگر یہ پیسے لے گئے، ایک مرتبہ بھی اگر پیسے لے کے اللہ کہہ دیا اور وہ لفظ اللہ کو میزان میں ایک طرف رکھا جائے گا اور دنیا کی ساری دولت ایک طرف رکھی جائے گی تو وہ اللہ بھاری ہو جائے گا، اللہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ چندہ دینے والے لوگ کا دل کتنا بڑا ہے، ہم مولوی صاحب کا اتنا بڑا کیوں ہے؟ اور اس میں بھی ہم آپس میں جو مذاکرہ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سیٹھ جی کی دکان پر بھی بیٹھ کر کے ہم اپنے علماء کے ساتھ زنا اگر کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ علماء کی عورت، علماء کی عورت، اللہ نے آپ کو محاسب بنا کے نہیں بھیجا، دائی بنا کر کے بھیجا، داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا، دائی بنا کر کے بھیجا۔ اگر کسی عالم میں کمی کوتاہی ہے اور ان کے کپڑے پر پان کا پیک ہے، آج تک میں نے کسی عالم کو نہیں سنا کہتے ہوئے کہ وہ دوسری مسجد میں جا کر کہے کہ فلاں عالم کے کرتے پر پان کا پیک پڑا ہوا تھا، بلکہ کیا کرتے ہیں وہ مولانا صاحب سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے کپڑے پر پان کا پیک ہے، تو پان کا پیک بتانے کے لیے دوسرے لوگ نظر نہیں آتے، وہ آدمی نظر آتے ہیں جن کے کپڑے پر پان کا پیک ہے، اور دوسری کمی کوتاہی اگر ہے تو اس کو بازاروں میں بیان کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسی سے بدتر ہوں گے؟ نہیں، بلکہ 2-4 دن کے بعد یہ کہیں گے کہ سارے مولوی ایسے ہی ہیں، آپ کا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ ہم نے خود اپنی بے احتیاطی سے اپنا وزن شہروں میں کم کر لیا ہے اور اپنے ارد گرد میں کم کر لیا۔ کام کرنے والے جو لوگ جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں، جس طرح کام کر رہے ہیں، ان کو عزت دیجیے، ان کو گڑے رکھیں۔ اگر کمی کوتاہی ہے تو محبت سے ان کے پاس جا کر کے پیش کیجیے، اور اگر آپ کی زبان پر اثر نہیں ہے تو ان سے جا کر مسئلہ پوچھیے، اور اس طرح پوچھیے کہ وہ خود ہی بتا دیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح۔ اس لیے
من علم کے لیے 9 من عقل چاہیے، حکمت چاہیے، دانائی چاہیے. تو ہم اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں، محبت سے گزارش کرتے ہیں کہ علماء کی کمی کوتاہی کو بازاروں میں نہ اچھالیں. جب ہم ہی معتبر نہیں رہیں گے تو امت میں کس کا اعتبار باقی رہے گا، کس کی حیثیت باقی رہے گی؟ آپ بہت ہی عظیم چیز ہے اور عظیم دور. اور یاد رکھیے آپ کے پاس جو سعادتیں ہیں وہ آپ کے بازو کا کرشمہ نہیں ہے، خدا کا انتخاب. اللہ نے آپ کو منتخب کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ مولانا موٹے کیوں ہوتے ہیں؟ باریک مولانا بہت کم ملیں گے. یہاں پر ہے کوئی باریک مولانا؟ ایک مولانا دکھ رہا. آپ باریک ہے تو آپ بھی بہت زیادہ باریک نہیں. علماء باریک کیوں ہوتے ہیں؟ موٹے کیوں ہوتے ہیں؟ باریک نہیں ہوتے. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قربانی کا بکرا تم لوگ باریک لیتے ہو یا موٹا لیتے ہو؟ نہیں صاحب میں تو موٹا لیتا ہوں. کہ اللہ کے دین کی قربانی کا بکرا ہے، ان کو پتلا کبھی مت کرو، ان کو موٹا رکھو. موٹا علماء کو کوئی صاحب اگر کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت لگتا ہے، ان کا کپڑا اچھا لگتا ہے، ان کی صورتیں اچھی لگتی ہیں، ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، قسم خدا پاک کی کہتا ہے ایک بول تصویر چھوڑا لو، ایک بول تصویر چھوڑا. بڑا کام ہے علماء، اس ملک میں بڑا کام ہے اور عالم میں بڑا کام. اس ملک میں دور تھا ایمان کے بچانے کا، تو مولانا قاسم نانوتوی کی بصیرت پر دارالعلوم واضح ہوا ایمان بچا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی اقتصادی صورتحال کو بلندی ملنے لگا تھا، تو سر سید کی بصیرت پر علی گڑھ یونیورسٹی کا نظام آیا جی. اور پھر حضرت شیخ الہند کی بصیرت پر جامعہ ملیہ کا نظام آیا. ابھی ایک ساتھی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ بول رہے ہیں جامعہ ملیہ شاہین باغ، یہ جامعہ ملیہ کے جو طلبہ ہیں یہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، وہاں کی جو بچیاں ہیں وہ احتجاج نہیں کر رہی ہیں. یہ تو شیخ الہند کی روحانیت کو توجہ ہے کہ اللہ نے ان کو پل دیا ہے. یہ شیخ الہند کی روحانیت کو توجہ ہے. شیخ الہند کے جملے آ گئے ہیں کہ کیوں شیخ الہند نے جامعہ ملیہ کی بنیاد ڈالا تھا، کیوں ڈالا تھا؟ ان کو ہندوستان کا مستقبل آئینے کی طرف سامنے آیا، جامعہ کی بنیاد رکھی. اور آج جو جامعہ کے طلبہ میں قوت اور انرجی ہے وہ شیخ الہند کا روحانی پاور ہے، وہ مولانا کا روحانی پاور ہے. ایک کوئی آدمی کا ویڈیو آیا وہ مولوی کے خلاف بول رہا ہے، دنیا بھر میں مولانا کے خلاف بول رہا ہے. مولانا کے خلاف تو کیا بولتا؟ یہ وقت خلاف بولنے کا ہے، یہ وقت تو شریک کرنے کا ہے. اور وہ ویڈیو پر علماء کے خلاف بول رہا ہے، وہ دعوت کھائیں گے تو فلاں کریں گے تو جلسہ کریں گے تو فلائٹ کریں گے. تم احتجاج کر رہے ہو جامعہ میں، جامعہ کا احتجاج مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کی انرجی اور قوت سے یہ حوصلہ ملا. اور وہ ہمارے ہی ہیں، ہم انہیں ہیں، وہ ہمارے وہ بھی مولانا ہی کی تحریک. آج ہماری جو جماعتیں کام کر رہی ہیں پورے ملک میں، پوری دنیا میں، کوئی ڈاکٹر صاحب کی تحریک ہے، کوئی انجینئر صاحب کی تحریک ہے، وہ بھی مولانا الیاسی صاحب رحمۃ اللہ. جو کتاب اس وقت دنیا میں کتاب ہدایت بنی ہے، کتاب تذکیر و موعظت بنی ہوئی ہے، وہ کتاب فضائل اعمال کسی منسٹر کی لکھی ہوئی ہے، مسٹر کی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی تو مولانا کی لکھی ہے. علماء چونکہ نبی کے معتمد ہے اس لیے علماء سے اللہ پاک کام لے رہا ہے. بس میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ہماری یہ چند گزارشات آپ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے تھی، اور اللہ نے قوت سماعت آپ کو دی ہے اس لیے آپ نے بھی سن لیا ہے. ورنہ یہ بات میں نے سب اپنے آپ سے کہی کہ ہم کو پورے احتیاط کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ، پورے متانت کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ، پوری دانائی کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کام کرنا ہے. اور یہ کبھی نہیں سوچنا ہے کہ ہماری چھٹی، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ کبھی میرے ذہن سے محو نہیں ہوتا ہے کہ عقل ایمانی اور عقل انسانی کو کبھی چھٹی نہیں. اتنا قیمتی جملہ ہے مولانا کی، اس کی تشریح کرتے جائیے گا تو 1 ہفتہ لگ جائے گا، تشریح مکمل نہیں. عقل ایمانی اور عقل انسانی کو کبھی فرصت نہیں. امام صاحب آپ کی کبھی چھٹی نہیں، کبھی چھٹی نہیں. موبائل کی دنیا ہے، ہم اپنی صحیح فکروں کو اپنے گھر موبائل کے ذریعے منتقل کر سکتے ہیں.
ہم اپنی صحیح فکروں کو اپنے سسرال میں منتقل کر سکتے ہیں، ہم صحیح فکروں کو اپنے پڑوسی میں منتقل کر سکتے ہیں۔ خود میں یہاں تھا اور مجھے ضرورت پڑی وہاں انسانی زنجیر میں کہ اپنے خطے کے لوگوں کو مستحق کروں۔ میں نے قاری نثار صاحب، قاری احسان صاحب، مولانا معظم صاحب، مولانا نسیم صاحب، مولانا محبوب صاحب اور جو دوست احباب ہیں سب سے میں نے کہا بابو تم اپنے گاؤں میں فون کرو اور اپنے گھر والوں کو فون کرو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو فون کرو کہ انسانی زنجیر کی مہم کو کامیاب بنائے۔ ایسی خوبصورت خبریں آئی کہ طبیعت خوش ہوئی۔ جب آپ کے ایک فون سے وہاں لوگ اثر قبول کر سکتے ہیں تو آپ کے فون سے اصلاح بھی ہو سکتی ہے، بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔ جہاں فون کا استعمال کرتے ہیں گھریلو حال احوال کو معلوم کرنے میں، وہی میرے بھائی فون کا استعمال ہم سب کریں وہاں کے احوال کو بہتر بنانے، وہاں کے سوچ و فکر کو بہتر بنانے۔ یاد رکھیے انسان ہاتھ کی قوت سے بڑا نہیں ہوتا ہے، انسان تو دماغ کی قوت سے بڑا ہوتا ہے، مغز کی قوت سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوگا جب تک دماغی قوت اس کی اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور آخری بات میرے بھائی، تدبیر چاہے جتنی بھی کر لیں لیکن عنایت اللہ نہیں ہے تو سب نے کہا، سب نے کہا، سب نے کہا۔ عنایت اللہ کے حوالے سے آپ میں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ، مجھ سے آپ بہت اچھے، بہت اچھے، بلکہ ہم سے سارے لوگ بہتر، بہت اچھے آپ ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ اپنی عنایت اللہ میں اپنے گھر کو شریک کر لیں، اپنی کمیٹی کو، مسجد کی کمیٹی کو شریک کر لیں، اپنے مسجد کے مصلی کو شریک کر لیں۔ کیسے کریں؟ ایک وقت بنائیں جس میں درود شریف کا اہتمام ہو 1000 مرتبہ، سہولت اگر ہے تو کم سے کم 500 مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، اس کو بھی پڑھائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تمام مسجدوں میں یہ نظام، مدرسوں میں نظام قائم کریں، اور جب ہو جائے تو بلک بلک کر کے یہ آنسو گرے۔ یہ آنسو تو بہت مختصر ہے لیکن حدیث بتاتی ہے کہ زمین پر جب آنسو خوف خدا سے گرتا ہے تو جہنم کی آگ وہاں بجھ جاتی ہے، وہاں بجھ جاتی ہے۔ آنکھ کے آنسو نے وہ کام کیا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نے کام نہیں کیا ہے۔ اس میں کون سی رکاوٹ ہے، اس میں کون سی بندش ہے، اور اس کے اندر کون سا وارنٹ ہے، اور اس میں کون جیل کی سلاخوں میں جانے کی نوبت آ رہی ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں رونے والے تو بنتے ہیں۔ کیا یہ کام اپنے اپنے محلے میں کریں گے، اپنی اپنی مسجد میں کریں گے؟ جو حضرات باہر سے یہاں دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اپنے گھر کو فون کریں، اپنی اہلیہ کو فون کریں، اپنی امی کو فون کریں، اپنے بھائی کو فون کریں کہ تسبیح کے دانے لے لیں یا کسی چیز کی بیج لے لیں، اس کی تعداد گن لیں اور گن کے ڈبہ میں رکھ لیں، ایک صاف ستھرا کپڑا بھی لے لیں اور دن اور رات میں کوئی ایک وقت متعین کر لیں اور وہاں اس کو پھیلا دیں، رکھ دیں، اور گھر کی عورتیں بیٹھ کر کے درود شریف کا اہتمام کریں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو گفٹ دیا ہے، سالے کو گفٹ دیا، سالی کو گفٹ دیا، رشتہ داروں کو گفٹ دیا۔ اے کاش کہ محمد رسول اللہ کی امت کے ایک ایک گھر سے جناب محمد رسول اللہ کو 1000 مرتبہ گفٹ چلا جائے، درود کا گفٹ چلا جائے۔ جس دن یہ گفٹ جانا ہوگا اور جانے لگے گا اللہ کو اپنے نبی کی امت کا پیار آئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے دنیا میں کوئی حاکم، کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ حدیث بتاتی ہے اعمالکم اموالکم، آپ کا حاکم کوئی نہیں ہے، آپ کا حاکم، میرا حاکم تو میرا کردار ہے، میرے اعمال حاکم ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اعمال میں اضافہ کر لیں تاکہ ہم کو حکومت اچھی ملے، ہمارا حاکم اچھا ہو اور ہم اچھے سے زندگی میں رہیں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ آج سے یہ طے کر کے جائیں کہ بحیثیت عالم ہونے کے، بحیثیت امام ہونے کے، ہم اپنے وجےواڑہ شہر کے کسی بھی بھائی کو کچھ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ کیا ہم تو لے سکتے ہیں، مولانا آپ دیں گے تو ہم لے لیں گے، تو ہم نہیں دے سکتے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتاتی ہے کہ اگر تم کچھ نہیں دے سکتے ہو تو میری امتی کو اپنا ہنستا چہرہ دینے والے بن، اپنا ہنستا چہرہ دینے والے۔ بس میرے بھائی آج سے یہ عہد کرو کہ ہم جس کسی سے ملیں گے تو ہمارے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیریں ہوں گی اور ہمارا چہرہ متبسم و شگفتہ ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بکر وعمر وعثمان وعلي واصحابه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔